میں سوئے ہوئے مومنو خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ جناب صدر و دیگر معزز و مکرم علماء کرام دینی ملی بھائیوں سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین مائیں اور بہنیں اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کرم ہے اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا انسان بنا کر ہمیں تمام مخلوقات میں فوقیت دی سب سے اوپر رکھا بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی لیکن سب سے افضل اکرم اشرف ہم انسانوں کو بنایا رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے بس اسی جملے سے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ سے لوں اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں ہر شخص دیکھیے آج چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے آدمی جس لائن میں لگا ہوا ہے اس لائن میں وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر کوئی تاجر ہے بزنس مین ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بزنس ہے وہ بالکل کامیاب بزنس بن جائے وہ ترقی کر جائے اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے پڑھنے والا تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں جو بھی ایگزام دوں اس ایگزام میں پاس ہو جاؤں ہر آدمی اپنے انڈر میں اپنے کام میں کامیابی چاہتا ہے لیکن کیا کامیابی ہے ہر شخص اپنے الگ الگ کامیابی اور الگ الگ طریقے اپنی الگ الگ سمجھ ہم نے آج بنا رکھی ہے اگر ہم دنیا والوں کے اسٹینڈرڈ اور معیار کو رکھ کر کے ہم سمجھیں کہ کامیابی آخر ہے کیا یہ کامیابی نہیں ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ ایگزام میں پاس ہو جائے ہے کامیابی نہیں ایک ڈاکٹر کے لیے کامیابی نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹری کی ڈگری اچھی طریقے سے پاس کر لے ہے کامیابی ایک وکیل کے لیے یہ کامیابی نہیں ہے کہ وہ وکالت کی ڈگری میں اچھی طریقے سے نمبر لے آئے یہ بھی ایک کامیابی ہے ایک بزنس مین کے لیے کامیابی نہیں ہے کہ وہ اچھا بزنس کر جائے یہ بھی کامیابی ہے لیکن یہ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ٹیمپروری عارضی ایک وقفے کے لیے ایک پیریڈ کے لیے ہے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ تعالیٰ بندے کو پیغام دے رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت اے میرے بندو تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ ہم دنیا میں کامیاب ہیں لیکن کامیابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی موت کو مت بھول جانا
کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ جس کے اندر بھی جان ہے ایک دن اسے بے جان ہونا ہے۔ سب سے پہلے موت سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز کیا، موت، جس موت سے کسی کا اختلاف نہیں۔ دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں، دنیا میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن موت دنیا کے اندر واحد مسئلہ ہے جس کے اندر کوئی کسی کا اختلاف نہیں۔ ہر آدمی اس پر اعتبار کرتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی یہ عارضی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، دنیا میں کامیابی جو تم تلاش کر رہے ہو وہ کامیابی تو ہے، تم ایک وقت مقررہ کے لیے تم کامیاب ہو سکتے ہو، تم مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں ہو۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او میرے بندو قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن تمہیں پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پورا پورا بدلہ دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی ہے، بس اللہ کی عدالت میں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہی مارا جاتا ہے، اگر 2 کو قتل کرتا ہے تب بھی اکیلا وہی مارا جاتا ہے، 10 کو مارتا قتل کرتا ہے تب بھی عدالت اس کو صرف پھانسی کی سزا سناتی ہے، موت کی سزا سناتی ہے، اور جو 9 قتل کیے اس کی سزا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی بندوں کو پیغام دے رہا ہے اے میرے بندو، جس دن تم میرے پاس آؤ گے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دن قیامت کے دن تمہیں تمہارے کیے ہوئے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم اچھائی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں نہ دیا جا رہا ہو۔ او میرے بھائیوں، نیکوکار بندو، نیکیوں کے متلاشیوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق دنیا میں جینے مرنے والوں، تم یہ سمجھتے ہوگے کہ میں صدقات و خیرات کر رہا ہوں، مسجد کے لیے پیسے لگا رہا ہوں، مدرسے کے لیے بھی لگا رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، لیکن فائدہ تو نہیں دکھ رہا ہے۔ اوہ، دنیا میں اگر اس کا فائدہ تمہیں چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی فائدہ تمہیں نہ دے کر کے تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے، جمع کر دے، کیونکہ دنیا کی تھالی اتنی بڑی ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا ادراک کر سکے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں مزہ چکھنا ہے کہ اللہ کی نعمت کا مزہ کیا ہے، اللہ کی نعمت کتنی بڑی ہے، اللہ کی جنت کیسی ہے، اللہ نے جنت میں اپنے مومنین مردوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کیے، تو ہمیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ یہی تو اپنے قرآن کے ذریعے سے بندوں تک پیغام پہنچاتا ہے، اے نیکوکار بندو، ہم تمہیں دنیا کے اندر کیا دیں گے؟ تم نماز پڑھتے ہو تو یہ توقع کرتے ہو کہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے، جبکہ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ جب کوئی نیک عمل کرتے تھے تو کوئی چیز اگر بدلے میں مل جاتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے تھے، اے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں ہے جو کچھ ہم نیک اعمال دنیا میں کر رہے ہیں اس کا بدلہ کہیں دنیا ہی کے اندر تو نہیں دیا جا رہا ہے؟ اگر دنیا کے اندر دیا جا رہا ہے تو آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ سے دعا کر کے دنیا کے اندر روک لیجئے۔ اے اللہ کے رسول، دنیا میں نہیں ہمیں آخرت میں چاہیے، ہم نے دنیا میں پانے کے لیے نیک عمل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ ہم دان دچھنا اس لیے دے رہے ہیں، ہم اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں خوش ہو کر اپنی جنت میں جگہ دے دے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہماری سوچ کیا ہو گئی؟ ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کچھ پانے کی توقع اور امید کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی امید ہے کہ ہمیں
ہمیں دنیا میں مل جائے تو اللہ کہتا ہے یہاں ممکن نہیں ہے. ہاں ایسا بھی نہیں کہ دنیا میں بدلہ نہ ملے گا. ہاں کئی اعمال ایسے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہے. لیکن اے نیکوکار بندو, دنیا میں اگر بدلہ تمہاری نیکی کا نہ ملے تو یہ مت سمجھ لینا کہ تمہاری نیکیاں بیکار ہو گئی, تمہارے نیک کام بیکار ہو گئے, تمہارا یہ کام کرنا بیکار چلا گیا. نہیں نہیں, اللہ کا پیغام تو کتاب اللہ میں پڑھو. کبھی قرآن کھول کر بنگلہ میں کم سے کم ٹرانسلیٹ تو رمضان میں پڑھ لو. تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے, تمہیں کیا پیغام دیتا ہے. آج ہم سارے پیغامات کھولتے ہیں, انسٹاگرام کھلتا ہے, ہمارا فیس بک کھلتا ہے, ہمارا واٹس ایپ کھلتا ہے, اور ایک ایک بندہ تو دیکھتا ہوں کئی واٹس ایپ انسٹال کر کے رکھا ہوا موبائل میں. جی بی واٹس ایپ, بزنس واٹس ایپ, اور ایک اوریجنل واٹس ایپ, اور ایک گولڈن واٹس ایپ بھی آیا ہے, گرین واٹس ایپ اور پنک واٹس ایپ بھی آیا ہے. اتنے واٹس ایپ جب بندہ اپنے ایک موبائل میں انسٹال کرے گا, اللہ کی قسم جو کوئی بندہ اتنے واٹس ایپ چلاتا ہے اس سے پوچھو وہ ہر ایک واٹس ایپ کو بار بار چیک کرتا ہے یا نہیں, ہر ایک میسج کو بڑی باریکی سے دیکھتا ہے. کہیں کسی دوست نے کوئی میسج تو نہیں دیا ہے, فیس بک کھول کر کے دیکھتا ہے کسی نے فرینڈ ریکویسٹ تو نہیں کیا ہے, اور انسٹاگرام کھول کر کے دیکھتا ہے کہ میرے کتنے فالوور بڑھ گئے. او میرے بھائیوں, افسوس رب کا قرآن ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں. رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے, اس میں بھی ہم گپ شپ میں مشغول ہو کر باتیں کرنے میں وقت بتا دیتے ہیں. ہماری دینداری کہاں چلی گئی, ہمارا ایمان کہاں چلا گیا. آج مسلم بستیوں کا آپ جائزہ لیں, جب مسلم بستیوں میں گھسیں گے, داخل ہوں گے, تو اللہ کی قسم بستیوں میں بسنے والے لوگوں کو دیکھ کر آپ یقین ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ کوئی مسلم بستی ہو سکتی ہے. ہر ایک برائی آپ کو چلتے پھرتے نظر آ جائے گی. مسلم معاشرے میں جوا آپ کو دکھ جائے گا, شراب نوشی عام, زناکاری عام, اور چگل خوری اور دوسری برائیاں عام آپ کو نظر آئیں گی. اور میرے بھائیوں, تم ہی وہ لوگ ہو جو کبھی پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے, اور تمہارا ایمان کتنا مضبوط تھا, اور تمہارے لیے ماپنے کا, پرکھنے کا اور جانچ کرنے کا صرف ایک راستہ تھا. جب بھی کوئی اس راستے سے گزرتے تھے, قرآن کی آوازیں آتی تھی, لوگ حی علی الصلاۃ سننے کے بعد اپنے آپ کو اپنے گھروں میں نہیں روکتے تھے, بلکہ مسجد کی طرف اپنے آپ کو جانے پر مجبور کر دیتے تھے. لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ مسلمان کی بستی ہے, یہاں بسنے والے سارے لوگ مسلمان ہیں. آج ہماری مسلمانیت کو کیا ہو گیا ہے, ہم کیسے مسلمان ہیں. اور میرے بھائیوں, آج ہم ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں اٹھنے کو تیار نہیں, تو پھر ہم جنت میں جانے کے لیے کیسے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. ذرا غور تو کیجئے, آپ کے موبائل میں لگنے والا پاسورڈ جب تک آپ نہ ڈالیں, آپ کا موبائل آپ نہیں کھول سکتے. تو بھلی بتائیے, بغیر اچھے اعمال کے آپ جنت کا دروازہ کیسے کھول سکتے ہیں. اور جنت جانتے ہو یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, ہم سنتے ہیں, سن کر چلے جاتے ہیں بس جنت جنت. او میرے بھائیوں, جنت وہ جگہ ہے, صرف ایک جملے میں پوری بات کہہ دیتا ہوں. جنت میں سب سے نچلے طبقے کا جو جنتی ہوگا, تھرڈ گریڈ کا جو جنتی ہوگا, اس کو جنت میں جو رتبہ ملے گا, جو حصہ ملے گا, وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بندے کو ایک گھوڑا تیز دوڑنے والا دے دیا جائے, اور ایک چھور پہ اس کو لگا دیا جائے, اور وہ بندہ وہاں سے ریس لگائے, اور دوسری چھور تک پہنچنے میں جتنا سمے لگ جائے, جتنا ٹائم لگ جائے, جتنا وقت لگ جائے, جنت اتنی زیادہ وسعت اس کے اندر ہے, اور یہ سب سے کمتر جنتی کو حصہ ملے گا. ہماری مسلمانیت کہاں چلی گئی. او میرے بھائیوں, آج ہم مسلمان کیسے مسلمان ہیں. پرانے زمانے میں ہم تو ایسے مسلمان تھے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے تھے, اللہ کی تعلیمات پر مرتے جیتے تھے, لیکن آج ہم ان باتوں پر کیوں نہیں غور کرتے. واٹس ایپ چلانے کے لیے آج فرصت ہے, لاکھ آدمی 2 گھنٹے 3 گھنٹے واٹس ایپ میں, فیس بک میں بتا رہا ہے. 10 منٹ کی فرض نماز ہوتی ہے, 10 منٹ چل کر مسجد میں نماز ادا کرنے کو تیار نہیں.
یہ ہماری مسلمانیت ہے۔ اللہ وہی کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم پر عذاب دنیا میں نہ آئے، تمہاری شراب نوشی کی وجہ سے، تمہاری زناکاری کی وجہ سے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی عذاب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے مؤخر کر دے، لیکن اللہ اس آیت کے ذریعے یہی پیغام دے رہا ہے، اے میرے بندو تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم چھوٹ گئے، تم بچ کر نکل گئے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی کسی کو پکڑتا نہیں، رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے، لیکن بندہ جب حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جب گناہ پہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تب اللہ کی گرفت آتی ہے، تب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے گناہ کی سزا دنیا میں نہ ملے تو یہ مت سمجھ لینا کہ تم بچ کر نکل گئے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او میرے بندو قیامت کا دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا، جس دن ہم تمہارے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیں گے، اور کیسے پورا پورا، اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں کر دی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر، رائی کس کو کہتے ہیں؟ سرسوں کا دانہ جس کو گوٹ بولتے ہیں، اس کے برابر بھی کوئی اچھائی لے کر کے آئے گا، اللہ کہتا یرہو، آدمی اس نے کی کو اس دن دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی لے کر کے آئے گا تو وہ بھی اپنی برائی کو اس دن دیکھ لے گا۔ اور میرے بھائیوں، جس دن ایک چھوٹی سی برائی بھی نہ چھوٹے، جس دن ایک چھوٹی نیکی بھی نہ بچ پائے، اس دن کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس کامیابی کے بارے میں آج ہماری سوچ کیوں چھوٹی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمارے اسٹینڈرڈ اور معیار کے مطابق کامیاب وہ ہے جو اچھی سیلری کماتا ہو، 50,000 کی سیلری ہو، ہے نا، بڑی بلڈنگ ہو، رہنے سہنے کے لیے ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہو، وہ کامیاب ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو عارضی ہے، کامیابی تو ہے لیکن یہ عارضی ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آگے بیان فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، او میرے بندو تم نے کس کو کامیابی سمجھا ہوا ہے؟ تم نے کس کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہم گزار رہے ہیں بس کامیاب ہو گئے۔ او میرے بھائیوں، اگر ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے کے بعد اگر اعمال اچھے نہیں رہے تو یاد رکھو قیامت کے دن جہنم میں لمحہ بھر مزہ چکھنے کے بعد دنیا کی ساری عیش و عشرت کو ہم بھول جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ ایک وہ آدمی جس نے دنیا کے اندر پوری کی پوری زندگی بڑی آرام و راحت کی گزاری، کبھی دکھ نہ دیکھا، کبھی کوئی مصیبت نہ آئی، کبھی انہوں نے دکھوں کا مصیبتوں کا سامنا نہیں کیا، بڑی ٹھاٹ باٹ کی عیش و آرام کی زندگی انہوں نے بسر کی، زندگی دنیا کے عیش و آرام سے بھری پڑی تھی۔ اس آدمی کو لایا جائے گا لیکن اچھائی اس کے پاس نہ ہوگی، نیکی اس کے پاس نہ ہوگی۔ بدلے میں جب جہنم میں جائے گا، لمحہ بھر جہنم میں مزہ چکھنے کے بعد اس بندے کو اللہ تعالیٰ واپس لائے گا اور پوچھے گا اے میرے بندے بتا تو نے دنیا کے اندر کیسی زندگی پائی؟ وہ رب کی قسم کھا کر کے کہے گا اے میرے پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے دنیا کے اندر کوئی آرام نہیں دیکھا، دنیا کے اندر میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی، میں نے کوئی سکون و چین نہیں دیکھا، جبکہ پوری زندگی ٹھاٹ باٹ میں گزری،
पूरी जिंदगी आराम व आसाइश में गुजरी है, इसके बावजूद जहन्नम में लम्हा भर मजा चखने के बाद दुनिया के सारे ऐशो आराम को वो भूल जा रहा है। इसी तरीके से जन्नती आदमी जो दुनिया में बहुत मुसीबतों का सामना किया होगा, बड़ी मुसीबतें और परेशानियां झेली होंगी, लेकिन आमाल अच्छे होंगे, वो रब की जन्नत में होंगे, वो जन्नत के हकदार होंगे, तो अल्लाह ताला उसको उठा करके पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता तूने जिंदगी कैसी पाई? वो कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार तेरी इज्जत व जलाल की कसम है, मैंने पूरी जिंदगी कभी कोई दुख ना देखा, कोई मुसीबत ना देखी, अल्लाह मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बड़ी ठाट बाट से गुजरी है। जबकि पूरी जिंदगी मुसीबतों में गुजरी होगी, लेकिन जन्नत ऐसी जगह है, जन्नत का लम्हा भर आदमी मजा चख ले तो दुनिया के सारी मुसीबतों को भूल जाएगा। इसीलिए कहता हूं मेरे भाइयों, दुनिया में अगर मुसीबतें आ जाए, लेकिन मुसीबतें झेल लो, लेकिन रब के फरमान से बगावत मत करो। दुनिया में कुर्बानी देने की जरूरत पड़े तो कुर्बानी दे दो, लेकिन रब के फरमान से तुम पीछे मत हटो। जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा कानों से टकराए, अपने आप को घरों में कैद मत रखो, बल्कि रब के बुलावे पर जरूर जाकर नमाज अदा किया करो। क्योंकि एक जानवर पालतू जो होता है, मालिक के टुकड़े पे पलता है, वो भी अपने मालिक का वफादार होता है। लेकिन हम मुसलमान कितने बिगड़ गए, हम इंसान कितने नाशुक्रे हो गए। जिस रब ने हमारे पैरों में चलने की ताकत, हाथों में पकड़ने की ताकत, जबान में कुव्वत गोयाई बोलने की ताकत, कानों में समात सुनने की ताकत, दिलो दिमाग में सोचने और समझने की सलाहियतें पैदा की, वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही नफा और नुकसान का मालिक है। उठते बैठते उसी की नेमत इस्तेमाल करते हैं। अरे उसने दो टिमटिमाते हुए हमारी आंख की शक्ल में सितारे लगाए, जिससे हम सारी चीजें देख लेते हैं। ओ मेरे भाइयों, हम अपने जिस्म पर ही गौर करें, हम रब की कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें तो रब ये नहीं कहता है, ऐ मेरे बंदों मेरी इबादतों में तुम पड़े रहो। रब तो सिर्फ ये कहता है, 5 वक्त ये कहता है, आओ मेरे बंदो अपने बंदे होने का सबूत दे दो, आ जाओ मेरे मालिक होने का तुम मस्जिद में आकर इकरार कर लो। जो मुतकब्बिर नहीं होता है, जो वाकई अल्लाह का ताबे होता है, जो वाकई अल्लाह का बंदा होता है, वाकई जो फरमाबरदार लोग होते हैं, वो अल्लाह के बुलावे पे चले आते हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह इसी कामयाबी की बात कर रहा है। ओ मेरे बंदो, कामयाबी वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो, कामयाब तो वो होगा जिसे उस दिन जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना, और जिसका दाखिला जन्नत में हो जाएगा, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब होगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, दुनिया की जिंदगी जिसको तुमने कामयाबी समझा हुआ है, जिसको सब कुछ समझते हो, ये दुनिया है, यहाँ खा लो पी लो मर जाओ, आगे पीछे कुछ नहीं। अल्लाह कहता है ये मताए गुरूर है, मतलब ये धोखे का सामान है। सही बात है, दुनिया हम इंसानों को धोखा देती है, हर तरीके से अलग अलग रंग और रूप में हमारे सामने आती है। और इस दुनिया के चक्कर में लोग अपना ईमान बर्बाद कर लेते हैं, अपना अमल बर्बाद कर लेते हैं, और लोग हराम खोरी में मुब्तला हो जाते हैं, और लोग रब का नाफरमान बन जाते हैं। इसी दुनिया के हासिल करने के चक्कर में लोग अपने आप को दुनिया के चंद साजो सामान के एवज बेच देते हैं। बादिरू बिल आमाल फितनन, सही मुस्लिम की रिवायत है, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के वाक़े होने से पहले, फितनों के रूनमा होने से पहले नेक अमल कर लो, नेक अमल में जल्दी करो, क्योंकि कुर्बे क़यामत के करीब फितने ऐसे आएंगे, ऐसे रूनमा होंगे, तक़तिल मुस्लिम। आपने मिसाल देकर के फरमाया कि रात के टुकड़ों के मानिंद होंगे। रात अंधेरा है, अंधेरा होता है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, इसी तरह से फितने दिखने वाले नहीं होंगे। ऐसे ऐसे फितने हमारे दरमियान होंगे, हम अपनी आंखों से भी ना देख पाएंगे। आज फितने आते हैं अलग अलग शक्ल में, अलग अलग सूरत में,
ہم ان فتنوں میں الجھ کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہی کہا تھا کہ رات کے ٹکڑوں کے مانند تمہارے پاس فتنے آئیں گے، کقطع اللیل المظلم، اور اس کا ایفیکٹ ایسا ہوگا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو تو مومن رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو تو آدمی مسلمان رہے گا لیکن جب صبح کرے گا رات میں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اپنا ایمان کھو چکا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ چند دنیا کے ساز و سامان کے عوض اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے، اپنا ایمان فروخت کر دیں گے۔ آج ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے چند چیزوں کو پانے کی طلب میں اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنا دین، اپنا دھرم سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کامیابی اگر تمہیں دیکھنی ہے تو اس دن کی کامیابی کو دیکھو، اگر کامیاب ہونا ہے تو اس دن کامیاب ہونے کے بارے میں سوچو، اور کامیاب وہ ہوگا جو اس دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کو جو تم سب کچھ سمجھتے ہو یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا میرے بھائیوں۔ کیا ترکی کا زلزلہ آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ جو کروڑوں کے مالک تھے چند لمحوں میں وہ فقیر ہو گئے۔ ابھی فیس بک پہ دیکھیے ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، ایک بزرگ شخص 3 روٹیاں لیے کھڑے ہیں اور شیئر کرنے والے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ابھی کچھ لمحے 3 بلڈنگیں تھی، یہ بندہ 3 بلڈنگوں کا مالک تھا، ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ ان کے پاس 3 روٹیاں باقی رہ گئی، وہ بھی کسی دوسرے کی دی ہوئی۔ یہ زلزلے کیوں آتے میرے بھائیوں؟ یہ ہماری آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ 2-4 جھٹکے دے دیتا ہے تاکہ ہم جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، تاکہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور بیدار ہو جائیں، ہم اللہ کے فرمودات کے مطابق مرنے جینے والے بن جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بیدار کرتا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا حالات تھے؟ کروڑوں کے مالک تھے، کروڑوں کی پراپرٹی تھی، جب اللہ نے چھیننا چاہا دانے دانے کا محتاج بنا دیا۔ زلزلہ آئے کتنے دن بیت چکے ہیں لیکن آج بھی ملبہ ہٹایا جاتا ہے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی بچہ وہاں سے نکل لاتا ہے۔ او میرے بھائیوں، یہ قدرتی زلزلے اور یہ قدرتی عذاب دیکھ کر ہم اپنے اندر ایمان کیوں نہیں بڑھاتے؟ ہم اپنے ایمان میں تازگی کیوں نہیں پاتے؟ ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں لاتے؟ اس رب سے ہمارا ڈر کیوں نہیں ہوتا؟ آخر کیا ہم اس زلزلے سے بچ سکتے ہیں جس زلزلے کی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہی ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی، اور جب زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑی جائے گی تو صرف ترکی والے اور شام والے، سیریا والے مریں گے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لوگ، ان کی عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی۔ زلزلت الارض زلزالها، یہ کوئی زلزلہ ہے؟ معمولی جھٹکا آتا ہے، کیا سے کیا ہو گیا؟ بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں چشمے زدن زمین پر دھڑام سے گر گئی۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری بنائی ہوئی چیزوں کی وقت کیا ہے جس پر ہم اترا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی پر اترانے کی کوشش کی، میڈیکل سائنس پہ اترانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس کو ایک نہ دکھنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیج کر ہمیں بے بس و مجبور کر دیا۔ کیا کہ نہیں؟ بڑے بڑے ڈاکٹر، سائنٹسٹ سب حیران، سب پریشان، ارے یہ کیا وبا ہے جو دکھتا نہیں ہے، دیکھنے میں کسی کی نظر نہ آئے، لیکن اثر ایسا ہے جو جب کسی پر لگ جائے تو دوسرے لوگ اس کو ٹچ کرنے سے ڈرتے ہیں، بلکہ لوگ ماسک پہن پہن کر، جو عورتیں پردے کا نام سن کر کے ہی بھاگ جایا کرتی تھی، وہ بھی بازاروں میں چلتے وقت ماسک لگا کر چلا کرتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب ہوتے ہیں جو بندے کو موقع بموقع وارننگ دیتا رہتا ہے۔
یہ وارننگ دیتا ہے کہ اے میرے بندو یہ چھوٹے زلزلے ہیں جس سے تم چاہو تو ادھر ادھر بچ سکتے ہو، لیکن اس زلزلے سے کیسے بچو گے جب پوری شدت کے ساتھ ہم اس زمین کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیں گے۔ زلزلت الارض زلزالہا، پوری شدت کے ساتھ۔ پھر حالت کیا ہوگی؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں اور دوسری معدنیات کی چیزیں جو چھپائی ہیں، جو دبا کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر کر دے گا۔ سونا قیامت کے دن باہر پڑا ہوگا، چاندی باہر پڑی ہوگی۔ اور میرے بھائی اس دن کوئی سونے اور چاندی پر قبضہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے کندھوں پہ لاد لاد کر مسجدوں میں جائیں گے، مدرسوں میں جائیں گے، لیکن اس دن کوئی لینے والا ناظم نہ ملے گا، کوئی مدرسے کا محتمم نہ ملے گا۔ زمین بالکل پلین ہو چکی ہوگی، جس طریقے سے آج ترکی اور سیریا کی زمین زلزلے کی وجہ سے پلین ہو چکی ہے، اسی طریقے سے پوری کی پوری زمین پلین ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین کی بھی حیثیت بتا دے گا، اللہ تعالیٰ دولت کی بھی حیثیت بتا دے گا۔ اے میرے بندو، جس دولت کے چکر میں پڑ کر تم نے حرام خوری کی، تم نے دنیا میں میری نافرمانی کی، تم نے نماز سے جی چرایا، میری عبادتوں سے پیچھے بھاگتے رہے، دیکھ لو وہ دولتیں کیا ہے، وہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔ سونا باہر پڑا ہے، جس سونے کے لیے تم ایک بھائی سے لڑا کرتے تھے، جس چاندی کے لیے تم اپنے بھائی کا مرڈر کرتے تھے، جس زمین کے ایک بالشت ٹکڑے کو لینے کے لیے، ہتھیانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے تم ایک دوسرے بھائی سے لڑا کرتے تھے، دیکھو زمین پلین ہو چکی ہے۔ افسوس اس زمین پر کوئی اس دن قبضہ کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ دکھا دے گا کہ دیکھ لو جس کے لیے تم نے اپنی آخرت تباہ و برباد کی، دیکھ لو زمین کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے، اے میرے بندو اس دنیا کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت کو خراب مت کر لینا۔ ہاں دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، مال جمع کرنا کمانا منع نہیں ہے، لیکن طریقہ بتایا کہ ٹارگٹ آخرت پر ہو۔ اگر آدمی اپنی آخرت کو بھول کر، اللہ تعالیٰ کے فرمودات بھلا کر، نماز چھوڑ کر اگر رزق کمائے تو یہ بھی بھلا کوئی کمانا ہے۔ اللہ کے فرمان کو کچل کر کوئی چیز اگر مل رہی ہے تو بہتر اور بھلائی اسی میں ہے کہ آدمی وہ کام ہی ترک کر دے اور اللہ کے فرمان کو کچل کر آگے نہ بڑھے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، وہ ادخل الجنہ، اور جس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کامیابی تو یہ ہے، یہ کامیابی جب آدمی مرے اور مر کر منو من مٹی کے حوالے اپنی قبر میں ہو جائے، اور فرشتے جب اٹھا کر بٹھائے اور اس سے سوال پوچھے تو وہ سارے کے سارے سوال کے وہ جواب آسانی سے دے دے۔ جب جواب آسانی سے دے دے تب اس کے لیے کامیابی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، جب کوئی بندہ مرتا ہے اور اسے قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، قبر کے اندر تو اور مٹی ڈال کر لوگ چلے جاتے، دفنا کر چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے 3 سوالات پوچھتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا تھا، تیرا مذہب کیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تمہارے درمیان جو رسول بھیجا گیا اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، من نبیک، تیرا نبی کون۔ اگر صحیح معنوں میں مومن رہا ہوگا، مسلمان رہا ہوگا تو وہ جواب دے دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہے گا، ہمارے درمیان جو رسول بھیجے گئے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری طرف اس رسول کو بھیجا گیا، ہم آپ پر ایمان لائے، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے، بھائی آپ نے اتنی آسانی کے ساتھ جواب کیسے دے دیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا بھائی کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے اور تیرے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، کیسے معلوم ہوا؟ وہ بندہ اپنی قبر میں کیا جواب دے گا؟ حدیث کے الفاظ سن کر کے جائیے، قرأت کتاب اللہ، اے فرشتے دنیا کے اندر میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا،
او میرے بھائی اسی لیے کہتا ہوں قرآن زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھو. آج بنگلہ زبان کے اندر بھی قرآن کا ٹرانسلیٹ موجود ہے. آج بنگلہ زبان میں بھی آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ٹائم کہاں, فرصت ملے تب نہ آدمی پڑھے گا. آج ہم اتنے زیادہ دنیا میں بزی ہو گئے, آج ہمیں رب کے پیغام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے, واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, لیکن افسوس قرآن کے لیے آج ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں. اپنے بچوں کو بھی بعض لوگ قرآن کی تعلیم نہیں دیتے. او میرے بھائی, جب آپ قبر میں جواب دیں گے, اگر صحیح جواب آپ نے اپنے اچھے اعمال اور ایمان کی بدولت دے دیے تو آپ یہی کہیں گے کہ قرأت کتاب اللہ, میں نے صحیح جواب اس لیے دے دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, اللہ کا پیغام سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کیا پیغام دیا ہے. اگر ہم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کریں گے, اس کو دیکھیں گے ہی نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, ہمیں کیا میسج دے رہا ہے, ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے, تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے. وہیں پر دوسری طرف بندہ جو جواب دے نہیں پائے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضربتن بین اذنی, اس کے دونوں کانوں کے درمیان ایک زوردار ہتھوڑا مارا جائے گا, پھر اس کی زبان سے ایسی چیخ نکلے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان و جن کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوقات اس چیخ و پکار کو سنے گی. کیسی چیخ ہوگی؟ وہ کہے گا, جیسے ہی فرشتہ پوچھے گا من ربک, تیرا رب کون, وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری, ہائے افسوس افسوس مجھے نہیں پتا. ما دینک, تیرا دین کیا تھا, وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری, مجھے کچھ بھی معلوم نہیں. رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا من نبیک, تیرا نبی کون, وہ یہی کہے گا ہاں ہاں لا ادری, مجھے نہیں پتا. ما قلت ما تقول الناس, میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, افعل ما یفعلون, میں تو وہی کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے, میں نے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا, لوگوں کو جو کرتے دیکھتا تھا, بس ہم لوگوں کو دیکھ کر ہم بھی کرنے لگ جاتے تھے, ہمیں پتا نہیں. میرے بھائیوں, کامیابی یہی ہے کہ آدمی جب قبر میں مدفون ہو جائے, مرنے کے بعد وہاں پوچھے جانے والے سوالات کے صحیح جوابات وہ دے دے. چلیے اور آگے بڑھ جائیے, ایک دو پوائنٹ اور بات ختم. کامیابی یہ ہے کہ آدمی میدان محشر میں جب اس کا عمل تولا جائے, اس کا عمل نیکیوں کا بھاری ہو جائے, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. قرآن پڑھیے, اگر قرآن پڑھیں گے اللہ کی قسم, قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو منور کر دے گا, آپ کے ایمان میں حلاوت پیدا کر دے گا. بھائی آپ موبائل چارجنگ کرتے ہیں نا, کیوں کرتے ہیں؟ چارج ختم ہو جاتی ہے نا, اس لیے چارج کرتے ہیں. ارے ایمان بھی دھیرے دھیرے گھستا رہتا ہے, ایمان کے اندر بھی زنگ پڑنے لگتا ہے, یہ بھی کمزور ہونے لگتا ہے. اسی لیے قرآن ہمیشہ روزانہ کم از کم تھوڑا ہی ایک رکوع یہ پڑھو, لیکن روزانہ پڑھا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے, دل کا میل کچیل ایمان کا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ گھس کر بالکل تازہ ہو جاتا ہے. والوزن یومئذ الحق, اللہ کہتا ہوں میرے بندو قیامت کے دن ہم میزان قائم کریں گے, ترازو لگائیں گے, اور تمہارے اچھے برے اعمال ہم تول کر اس دن دکھا دیں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, بس جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, فاولئک هم المفلحون, وہ تو اس دن کامیاب ہو جائے گا, وہ تو اس دن کامرہ ہو جائے گا. ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون, اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائے گا, یقیناً اس دن وہ نقصان میں چلا جائے گا. او میرے بھائیوں, ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اعمال اس مقدار میں کرنے چاہیے کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں تو برائیاں ہلکی پڑ جائیں اور نیکیاں ہماری بھاری ہو جائیں. کامیابی تو وہ ہوگی جب ہمارے کیے ہوئے اعمال کا نامہ اعمال دیا جائے تو وہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے, کیونکہ قیامت کے دن ایک گھڑی وہ بھی ہوگی جس گھڑی میں بندے کو
دنیا میں کیے ہوئے عمل کے حساب سے اسے کتاب دی جائے گی، اسے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو دنیاوی زندگی کے بدلے میں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ تو خوشی سے اچھلتا ہوا کودتا ہوا کہے گا اے لوگو دیکھ لو دیکھ لو، یہ میرا نامہ اعمال ہے۔ اسکول میں آپ کا بچہ پاس ہو جاتا ہے، آپ موبائل سے فوٹو کھینچتے ہیں اور آپ دوستوں کو دیکھو نا، میرا بیٹا دیکھو فرسٹ نمبر لایا اسکول میں، آپ دوستوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ان کو خوشخبری سناتے ہیں، دیکھو میرا بچہ ارسلان فلاں دیکھو فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، انگلش میں بھی پورا مارک لایا، 100 میں 100 لایا، ہندی میں بھی 100 میں 100 لایا، بنگلہ میں بھی 100 میں 100 لایا، دیکھو یہ تو ٹاپ کر گیا، یہ تو پاس کر گیا، دیکھو میرا بیٹا اس نے تو کمال کر دیا۔ دنیا میں ایک چھوٹی کامیابی ملتی ہے، صرف ایک آدمی کو، ایک بچے کو ملتی ہے، پورا گھر والے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس دن جس کو کامیابی ملے گی وہ کیوں نہ خوشی منائے گا، وہ کیوں نہ اپنا رزلٹ دکھائے گا۔ دنیا میں آپ اپنا مارک شیٹ دکھاتے ہیں، آپ اپنا رزلٹ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے بورڈ کا ایگزام پاس کر لیا، میں نے ITI کا دیا، دیکھو میں پاس ہو گیا، میں نے فلاں ایگزام دیا، میٹرک کا دیا، انٹر کا دیا، پاس کر گیا۔ آدمی خوشی سے پھولا نہیں سماتا ہے، چوک چوراہوں پر مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے۔ اس دن جو کامیاب ہوگا اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے قرآن نے ریکارڈ کر لیا، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے دے بندو دیکھ لو دیکھ لو، یہ میرا نامہ اعمال ہے، اقرؤوا کتابیہ، اس میری کتاب کو تو پڑھ لو، ایک نظر میری کتاب پر تو ذرا دے دو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ مجھے ایک دن میرا حساب مل کر کے رہے گا، ایک دن مجھے اس کا ثمرہ مل جائے گا، مجھے اس بات پر پورا یقین تھا، مجھے میری محنت کا پھل ملنے والا ہے۔ جب ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوئے رہتے تھے، اللہ سردی دسمبر کا مہینہ ہوتا، جنوری کا مہینہ ہوتا تھا، فجر کی اذان ہوتی تھی، سارے لوگ لحاف کے اندر کمبل کے اندر تھے، اللہ جیسے ہی تیری پکار میں نے سنی، اے اللہ سب سے پہلے میں جاتا تھا وضو کرتا تھا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، اے اللہ اور میں مسجد میں آ کر نماز پڑھتا تھا صرف اس لیے کہ آج کے دن میں کامیاب ہو جاؤں، سو میں کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا، اعتماد تھا، جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں وہاں پر ملے گا، سو مجھے اجر مل گیا۔ اے لوگو اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب تو پڑھ لو، میرا نامہ اعمال تو دیکھ لو، دیکھ لو رب نے مجھے پاس کر دیا ہے، میں نے رب کے فرمان کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری تو رب نے بھی اپنی رضامندی دے دی ہے، جنت میں داخل ہونے کا ٹکٹ اللہ نے میرے دائنے ہاتھ میں دے دیا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اللہ کہتا ہے پھر تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، وہ تو اپنی جنتوں میں ہوگا، وہ خوشی منا رہا ہوگا۔ لیکن او میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا میں تو برباد ہو گیا، میں تو خاک ہو گیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری تخت و تاج آج کام نہیں، میری دولتیں آج کام نہیں آ رہی، میرا عالی شان مکان بھی آج کوئی کام کا نہیں، یہاں تو دولت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری مملکت و سلطنت یہاں پر چلنے والی نہیں۔ خذوہ فغلوہ، اللہ کہے گا اس جہنمی کو پکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اور زنجیروں میں جکڑ کر اسے جہنم کے اندر پھینک دو۔ او میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری ایک ایک حرکت لکھی جا رہی ہے، اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔
जिस तरीके से हम मोबाइलों में वीडियो बना लेते हैं, हम कोई तस्वीर कैप्चर कर लेते हैं, हमारी एक एक हरकत, हमारे उठने वाले हाथ, उठने वाले पैर, उठने वाली जबान, हमारी एक एक हरकत लिखी जा रही है, एक एक कदम लिखा जा रहा है। याद रख लीजिएगा, जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो हमारे यही अमाल हमारे हाथों में दे दिया जाएगा। आदमी नाम अमाल देख करके कहेगा ये कैसी किताब है, माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये कैसी किताब है ऐ मेरे परवरदिगार, ला युगादिरु कबीरा, जिसके अंदर ना बड़े गुनाह छूटे, ला युगादिरु सगीरा, ना छोटे गुनाह छूटे, बल्कि सारे के सारे गुनाह इस नामे आमाल में, इस किताब में रिकॉर्ड है। बंदा खुद सोचेगा, है ये गुनाह तो मैंने घर की खिड़कियां बंद करके किए थे, ये भी लिखा हुआ है। और मेरे परवरदिगार ये गुनाह तो मैंने रात के अंधेरे में किया था, ये गुनाह भी मौजूद है। ये तो लोगों से, घर वालों से, दुनिया वालों से छुप कर किया था, ये भी मौजूद है। और मेरे भाइयों, हमारी एक एक हरकत उस दिन आप अपनी आंखों से देख लेंगे। अल्लाह यही तो कह रहा है, तुम्हारे अंदर छोटा सा भी छोटा गुनाह होगा हम सामने लाएंगे, और छोटा से छोटा अमल अच्छा होगा, नेकी होगी, भलाई होगी, हम उसे भी तुम्हारे सामने लाएंगे। उस दिन किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा, बल्कि हम इंसाफ कायम करेंगे और बता देगा अल्लाह ताला कि कामयाबी किसको कहा जाता है, कामयाब असल में कौन होंगे। मेरे भाइयों, कामयाब हर शख्स होना चाहता है, लेकिन अपने मेयार में, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक कामयाब हो करके आदमी समझता है कि मैं कामयाब हूं। लेकिन जब इंसान अपनी मौत तक पहुंचता है, तब उसको लगता है जिसको मैं जिंदगी भर कामयाबी समझता रहा वो तो कामयाबी है ही नहीं। अब रब से क्या दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे फिर से दुनिया के अंदर भेज दे। क्या करोगे? वो बंदा हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजून, वो अपने रब से वापस दुनिया के अंदर भेजने की अल्लाह से गुहार लगाता है, दुआ करता है, रब्बिरजून, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, फिर से दुनिया के अंदर तू हमें भेज दे। क्या करोगे? वो बंदा खुद कहेगा, लअल्ली आमलु सालिहा फीमा तरक्तु कल्ला, अल्लाह जिंदगी भर बेनमाजी बन के रहा, कभी नमाज की तौफीक ना मिली, अल्लाह मैं वादा करता हूँ नमाज पढ़ता रहूंगा। अल्लाह रमजान के महीने में खाता पीता नजर आया, अब वादा करता हूँ रब्बिरजिऊन, मुझे वापस लौटा दे, मैं रोजा रखूंगा। रमजान तो छोड़ो, अल्लाह नफली रोजे का भी पाबंद हो जाऊंगा। वहां बंदा एक एक नेकी का नाम लेकर इकरार करेगा, एक एक गुनाह का नाम लेकर के इकरार करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, चोरी ना करूंगा, जिनाकारी ना करूंगा, शराब ना पीऊंगा, अल्लाह रिश्वत ना लूंगा, हराम खोरी ना करूंगा, अल्लाह फिर से दुनिया के अंदर भेज दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ताकि मैं अच्छे अमल कर लूं जो मैं पिछली जिंदगी में ना कर पाया। क्या उसको मौका दिया जाएगा? ओ मेरे भाइयों, एक मर्तबा सिर्फ मौका अल्लाह ताला ने दिया है, फिर मौका नहीं दिया जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट से पूछो, बच्चों से पूछो, एक टाइम मुकर्रा होता है, एक मुकर्रा टाइम होता है, वक्त 2 घंटे लिख दिया जाता है ऊपर। 2 घंटों में 5 सवालात, 6 सवालात जितने होते हैं उसके पूरे पूरे जवाबात लिखने होते हैं, और कहा जाता है कि 2 घंटे में इसको पूरा कर लो। लेकिन जब टाइम पूरा हो जाता है, एग्जामिनर आता है, मुम्तहिन आता है और कापी छीन लेता है, चाहे आपने सवाल के जवाब लिखे हो या ना लिखे हो, चाहे आपका पूरा पेपर ब्लैंक हो, एग्जामिनर ले लेता है। लेकिन ये मुमकिन है, चूंकि ये दुनिया है, दुनिया के कवानीन बदले जा सकते हैं, यहाँ का कानून चेंज किया जा सकता है। हो सकता है कोई एग्जाम लेने वाला नरम दिल का हो, आपको देखकर आपके चेहरे पर तरस खाकर वो रहम कर दे कि चलो बंदा आखिरी सवाल है, 4 सवालात के जवाबात तो लिख लिए हैं, अब 1 सवाल बचा, चलो 10 मिनट और मजीद दे देता हूं तो क्या हर्ज है। वो रहम कर सकता है, वो दे सकता है कि चलो भाई आखिरी सवाल तुम 5 मिनट में पूरा कर लो। लेकिन अल्लाह ताला ने ओ मेरे भाइयों, जिस इम्तिहान के लिए हमें और आपको भेजा है, उसके लिए हमें मौत तक के लिए टाइम दिया है, और कहा ऐ मेरे बंदो, तुम अपनी मौत तक
اچھے اعمال کر لینا، اگر تمہارے پاس نافرمانی ہوگی، گناہ ہوگا تو توبہ کر لینا، دنیا میں ہی صاف کرا لینا۔ میل کچیل لے کر یہاں آؤ گے یا مرتے وقت مجھ سے توبہ کرو گے تو مرتے وقت نہ توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی تمہیں دوبارہ دنیا میں جانے کی مہلت ملے گی۔ کیا سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ دنیا یہ نہیں ہے کہ کھا لو پی لو کماؤ مر جاؤ، دنیا یہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سسٹم کے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی دنیا داری چھوڑ دے بس اللہ 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 کرتا۔ دنیا تو نبھانا ہے، بال بچوں کو آپ کے لیے کھلانا، اللہ کی قسم یہ بھی ثواب میں داخل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بیوی سے اپنی ضرورت تم پوری کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں ثواب دیتا ہے۔ جب صحابہ نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول اس پر بھی ثواب، کہا ہاں، کہا یہی کام اگر وہ دوسری جگہ حرام جگہ پر کرے گا تو کیا اسے گناہ نہیں ملے گا؟ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اسے تو گناہ ملے گا۔ کہا وہی کام جب حلال جگہ پر وہ کر رہا ہے تو اسے ثواب پھر کیوں نہیں ملے گا؟ ہمارا کمانا بھی اس وقت ثواب بنے گا جب ہم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کے اندر اس مسلمانیت جیسی کوئی چیز بچی ہی نہیں۔ آج ہم ایک دوسرے سے جلا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کے خلاف کینہ کپٹ بغض رکھتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا مسلمان کے لیے جائز؟ کیا لے کر کے جائیں گے؟ اللہ کی شاعر کہتا ہے جو سینہ جس سینے کے اندر کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ میں بھول رہا ہوں بہر صورت، پھر کبھی موقع لگے گا تو میں کبھی سناؤں گا۔ تو سینے کے اندر کینہ کپٹ لے کر آپ جائیں گے تو دنیا سے کیا لے کر کے آپ جائیں گے؟ یہی کینہ کپٹ۔ لیکن اگر اچھائی لے کر کے جا رہے ہیں، لوگوں کی دعائیں لے کر کے جا رہے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد، آپ کے مر جانے کے بعد بھی اللہ کی قسم اس کے ذریعے سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ اگر میں دنیا میں نہ رہوں، آپ کبھی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ کر اگر ہمیں یاد کر لیا اور ہمارے لیے آپ نے دعا کر دی کہ اللہ مولانا پر رحم کر دے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ کی قسم آپ کی چھوٹی سی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ جو کچھ بھی اعمال کر رہے ہیں یہ وہ اعمال ہیں، اللہ کی راہ میں جو پیسے آپ لگا رہے ہیں اللہ کی قسم یہ ان اعمال میں سے ہے جو مر جانے کے بعد بھی فائدہ دیتا رہتا ہے۔ مر جانے کے بعد بھی یہ خرچ جو کر رہے ہو وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان مرتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس عمل کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم دنیا سے جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اعمال کے جو رجسٹر ہوتے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ الا من ثلاث، لیکن 3 راستے ایسے ہیں جہاں سے بندے کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے، ثواب۔ الا من صدقۃ جاریہ، یہی صدقہ جاریہ ہے میرے بھائیوں جس کے لیے یہ جلسہ کرایا گیا ہے۔ آپ دنیا میں آپ نے مسجد بنا دی، اللہ کی قسم مسجد میں لگی ہوئی ایک اینٹ بھی اگر آپ کے پیسے سے لگ گئی، ایک ریت کا ٹکڑا بھی آپ کے پیسے سے لگ گیا، جب تک وہ ریت کا ٹکڑا یا وہ اینٹ دیواروں کے درمیان رہے گی، لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ مت سوچنا کہ آپ کی دولتیں کم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ تو کئی گنا اور مزید بڑھا کر آپ سے دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ دنیا میں ہم اللہ والے بن کر کے جئیں، اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام پوری انسانیت کو دیا ہے، مسلمان تو چھوڑیے، بس یہی بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، وقت ہو چلا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، بدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ لیکن کیا پوری انسانیت پوری مانوتا کو اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کا رب ہے،
ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو پیدا کیا، یعنی تمہارے آبا و اجداد ان کو پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ فراشا، یہ بچھانا کس کو کہتے ہیں؟ اب بچھایا نہیں ہے تو یہ بچھونا ہوتا ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ نے بچھا دی ہے ہمارے لیے، ہموار کی ہے۔ ہموار جانتے کس کو کہتے ہیں؟ زمین اللہ تعالیٰ اگر دگنی اللہ تعالیٰ بڑی بنا دیتا تو ہم دنیا میں اپنا پیر نہیں رکھ سکتے تھے، بلکہ زمین کی گریوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی اور کھچاؤ کی وجہ سے ہم اپنا پیر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اللہ نے ایک مقدار میں دنیا بنائی، اور وہی اللہ نے دنیا تھوڑی سی چھوٹی کر دی ہوتی چاند کے برابر تو ہم غبارے کی طرح اڑ رہے ہوتے۔ اللہ کتنی حکمت سے سجائی ہے دنیا، کیا ہم سمجھ رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ان ٹمٹماتے ستاروں پر؟ ان ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھ کر غور کیا ہے؟ یہ روزانہ سورج جو پورب سے نکل کر پچھم میں غروب ہوتا ہے، کیا اس کے بارے میں غور کیا؟ یہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ یہی تو کہتا ہے میرے بندو دیکھو تو میری نعمتوں پر غور و تدبر تو کرو، اگر تمہیں یہ نعمتیں میری عبادت کرنے پر مجبور نہ کرے تو بتانا۔ اب کیا ہے؟ اللہ اسی لیے تو کہتا فانتشروا فی الارض، زمین میں گھومو بھائی، دیکھو اللہ کی نعمتوں کو۔ یہ سورج جو ہے 14 لاکھ گنا اس زمین سے، اس دھرتی سے بڑا ہے۔ 14 لاکھ زمین سورج کے اندر سما سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے اے میرے بندو، جس زمین پر تم چل رہے ہو اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ فراشا، بچھونا، بچھونا اس معنی میں کہ تمہارے لیے چلنے لائق بنایا۔ اے میرے بندو، اگر زمین کو اگر ہم نے ہموار نہیں کیا ہوتا تو تم اس زمین میں اپنا پیر بھی نہیں رکھ پاتے۔ تم گریوٹی کی وجہ سے بڑی بنا دیتا تو تم اپنا پیر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنا وزن تمہارا بڑھ جاتا۔ زمین بڑی ہوتی تو اس کے اندر کھینچنے کی شکتی جس کو کہتے گریوٹی وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی۔ اگر چھوٹی کر دیتا تو تم غباروں کی طرح ہوا میں اڑتے رہتے، تمہارے پیر بھی نہ آتے۔ اللہ کہتا فراشا، ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا، تمہارے چلنے لائق بنا دیا۔ والسماء بناء، اور اے میرے بندو غور تو کرو، اور افسوس تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام صرف مومنوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت، پوری مانوتا کو دیا، اسی لیے یا ایھا الناس کہا۔ لیکن کبھی ہم نے دوسروں تک کیا، خود تک بھی یہ علم لینے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کہتا والسماء بناء، زمین کو صرف ہموار ہی نہیں کیا، بچھونا ہی نہیں بنایا، بلکہ والسماء بناء، اے میرے بندو زمین کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنایا۔ آج سائنس پڑھیں گے تو معلوم ہوگا آسمان ہمارے پروٹیکٹ کے لیے کتنا بڑا کام کرتا ہے۔ سورج کی جو خطرناک شعاعیں ہوتی ہے اس سے ہمیں آسمان بچاتا ہے، اور بہت سارے ریڈیشن جو ہوتے ہیں سورج سے آنے والے تمام خطرات سے آسمان ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا چھت بنا دیا۔ اللہ یہ کہتا ہے ہم نے شامیانے گاڑ دیے، یہ بھی تو بول سکتے ہیں یہ بھی تو بھائی بچاؤ کا ذریعہ جس طرح اسٹیج بنایا گیا، لیکن ایسا نہیں کہا کیونکہ اس کے اندر بارش ہو جائے تو پانی آ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی چھت ہے تو چھت کے اندر سے پانی نہیں آئے گا۔ اللہ وہی کہتا ہے جو خطرناک سورج کی شعاعیں ہوتی ہے، تمہارے نقصان دائق جو چیزیں ہوتی ہے، جو اوپر کی بلائیں ہوتی ہے، ان بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، یہ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ والسماء بناء۔ اب دیکھیے، اچھا انسان، ایک سوال کر کے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، بس انسان کہاں جھکتا ہے؟ دو جگہ جھکتا ہے، یاد رکھیے، ایک پاور کے سامنے، ایک پاور طاقت کے سامنے ہے نا، اور ایک لالچ کے سامنے۔ آدمی مجبور ہو جاتا ہے لاکھ روپے، لیکن آدمی 100 روپے لے کر ووٹ ڈال دیتا ہے کہ نہیں؟ 100 روپے میں آج لوگ ایمان ادھر سے ادھر فروخت کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو دو چیز میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، ایک پاور، ڈر کی وجہ سے، چلو بھائی ارے ان کی ہے، چلو کون کیا کرتا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم، طاقت ہے ان کے پاس، ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے، یا پھر ہاں بھائی مل رہا ہے کچھ تو چلو مجبور ہے۔ اللہ کہتا ہے تم دنیا میں دو جگہوں پر تم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہو، دونوں صلاحیتیں صرف میرے پاس ہیں۔
हमने तुम्हारे लिए छत बन तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, आसमान को छत बनाया, जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना बना दिया। व अनज़ला मिनस समाई माआ, और आसमान से हमने तुम्हारे लिए पानी नाजिल किया। पानी नाजिल ना हो, ये चौपाए मर जाएं, हम मर जाएं, जमीन के अंदर पानी ना बचे, हम प्यासे मर जाएं। व अनज़ला मिनस समाई माआ, हमने तुम्हारे लिए आसमान से पानी नाजिल किया। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और अल्लाह कहता है सिर्फ पानी बरसा कर छोड़ नहीं दिया, बल्कि अब आगे का काम ये किया कि उस जमीन को इस लायक बनाया कि वो पानी जज्ब करे, पानी जज्ब करके अपने अंदर पौधे निकालने की सलाहियत पैदा करे। वाखरज मिनस समारात, हमने उस जमीन से तुम्हारे लिए फल फ्रूट्स और गल्लेजात पैदा किए, गेहूं जौ चना पैदा किए जिसे तुम खाते हो। रिज़्क़न लकुम, इसके जरिए से तुम तक रोजी पहुंचाई। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने एक एक बात खोल करके बता दिया कि मैं ही देने वाला हूं, आ जाओ। अगर लालच नहीं है तो लालच रब से पैदा करो और रब के सामने झुक जाओ। अगर पावर के सामने झुकना चाहते हो तो पावर यह है कि अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे बाप दादा को बनाया है, आसमान को छत बना दिया, जमीन को बिछोना बना दिया, तुम्हारे लिए जमीन से मुख्तलिफ किस्म के गल्लेजात उगा दिए, फल फ्रूट और फसलें पैदा की ताकि तुम्हें इसके जरिए से रोजी दी जाए। मेरे भाइयों, कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर अमल ना किया जाए तो सारी बातें बेकार हैं, और अगर अमल कर ली जाए तो अगर बात थोड़ी हो कम हो तो बहुत ज़्यादा माने और हैसियत रखती हैं। इसीलिए आखिर में रब्बुल आलमीन से हम दुआ गो हैं कि बारे अल्लाह हमें अच्छी समझता फरमाए, हमें कामयाबी समझने की तौफीक इनायत फरमा। ए अल्लाह हमें आखिरत में कामयाब होने की तौफीक दे। ए अल्लाह उस कामयाबी की फ़िक्र इस दुनिया में दे। ए अल्लाह हमारी जवानियाँ जो आज चौक चौराहों पर बर्बाद हो रही हैं, ए अल्लाह उसकी तो हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जिस मकसद से ये प्रोग्राम रचाया बसाया गया है, अल्लाह उस मकसद को तू पाए तकमील तक पहुँचा। अल्लाह हम में से जो भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को तू दूर फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আপনারা চলে যাবেন না, একটু হিসাবটা শুনে যান। জনাব মাওলানা সাদ্দাম হোসেন হিসাবটা মানে পরিবেশন করছে আর কি। আপনাদের আজকে জালসার কত আয় হলো সিমেন্ট এবং টাকা থেকে নগদ এবং বাকি, এটা শুনে যান আপনারা একটুখানি। 1 মিনিট লাগবে না। বড় সাদ্দাম। আসসালামু আলাইকুম। আজকে চকশহরি কাশিমপাড়ার জামে মসজিদের নগদ কালেকশন টোটাল হচ্ছে 49,009 টাকা, নগদ হচ্ছে 29,009 টাকা, বাকি 20,500 টাকা, 23 বস্তা সিমেন্ট। এবং সবারই কাছে আমি বিনীত আবেদন রাখি, অনুরোধ করি, আজকে যে বেহায়াপনা আমি দেখলাম, রাস্তায় গেছি, মা বোনেরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, গ্রামের মানুষ কিছু বলতে পারছি না, জালসার প্যান্ডেলে আসে না, বেহায়ার মতো হে 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 করে, লজ্জা শরম নাই, বিন্দাস ভুলে গেছে, লজ্জা নিয়েন না। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি, আজকে যা হলো আগামীকাল সবারই কাছে আমি